الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. معزز سامعین کرام، موسم بدل رہا ہے. اگر کھانسی وغیرہ کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بوتل ہے یہ ہم مسلمانوں کو نہیں پینی چاہیے، اور یہ صرف ادھر سے اٹھانی نہیں ہے، یہ واپس کر دیں. اور جتنی بھی چیزیں اسلام دشمن بنا رہے ہیں جتنا ممکن ہو سکے ان سے بچے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا متبادل نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے سینکڑوں متبادل موجود ہیں، وہاں کوئی مجبوری نہیں ہے. تو یہ اسلام سے، مسلمانوں سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں. بعض دوستوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، میں ایک نہیں پیوں گا تو کیا اس کی دکان بند ہو جائے گی. تو وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چھپکلی کو ایک ضرب سے مارے، اتنی زور سے مارے کہ وہ پہلی چوٹ میں مر جائے، اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. 100 نیکیاں. تو پھر آپ نے بتایا اس کی وجہ کیا ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جلائی جانے والی آگ کو پھونکے مار رہی تھی. آگ تو انہوں نے جلا دی اور بہت جلا دی. اس کی پھونکے مارنے سے کوئی فائدہ ہونا تھا؟ نہیں. لیکن اس نے اپنا نام ان کے دشمنوں میں لکھوا دیا. ہمارے بائیکاٹ سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم لکھا جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس وجہ سے ساری زندگی
اس کے بارے میں کمپرومائز نہ کریں اور کوشش کریں کہ اسے دور ہی رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ قرآن کی عظمت مقام بے حد ہے۔ اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس جملے کو سمجھیں، قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے۔ کہاں ہم اور کہاں وہ رب العالمین۔ آج ہماری زبان پر یا ہمارے بچوں کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہو جائیں جو آج سے 1500 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور ان سے پہلے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین کے مالک، ہر شے کے خالق اللہ رب العزت نے ان کلمات کو پڑھا اور دہرایا۔ اب تصور کریں، ایک کو بند کر دیں، ایک کو بند کر دیں، بالکل کہاں ہم اور کہاں اللہ رب العزت۔ ہماری زبان سے وہ جملے نکلے جو اللہ رب العزت نے پڑھے اور ہم پڑھے۔ یہ ہماری کس قدر خوش قسمتی۔ یہ الفاظ، یہ حروف جو ہم ادا کریں، یہ اصل میں اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس نے ادا کیے ہوئے ہیں، اس نے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہماری زبان پر بھی وہ جاری ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کہا جاتا ہے کلام الملوکی ملوک الکلام۔ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی بادشاہ ہے، اور اگر وہ رب ہے تو پھر اس کا کلام بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، بس آپ غور کریں، یہ قرآن اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو آج روئے زمین پر پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ اول تا آخر اللہ کا کلام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن ان تمام میں کیا ہو چکی ہے؟ تحریف ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت قیامت تک ہے، اور یہ اول تا آخر ایک بھی حرف اس میں نہ زائد ہے اور نہ اس میں کم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے حوالے سے ایسی رہنمائی کی کہ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے۔ انسان کے رہنے کی 4 ہی جگہ ہیں۔ آج میں اور آپ زمین کے اوپر ہیں، جتنی بھی زندگی ہے یہ پہلی جگہ ہے۔ کل ہم سارے زمین کے نیچے ہوں گے، جتنی بھی دیر رہے، وہ دوسری جگہ ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم سب اٹھا لیے جائیں گے اور ہمیں میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، وہ تیسری جگہ ہے۔ اور اس سے آگے خوش قسمت فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم۔ اس سے آگے کوئی جگہ 4 ہی ٹھکانے، یہ دنیا، قبر، حشر اور جنت۔
ہمارے 4 ہی ٹھکانے. دنیا کی کوئی چیز آپ کو ان 4 مقامات پر فائدہ نہیں دے گی. اور یہ بات بھی سمجھ لیں، جسے ہمارے ہاں علم کہا جاتا ہے نا، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، سارے فن ہیں. اس فن کا مقصد زندگی بہتر کرنا ہے، اور یہ علم ہے، اس علم کا مقصد آخرت اور زندگی دونوں بہتر کرنا ہے. دنیا میں جس کو تعلیم کہا جاتا ہے وہ تعلیم نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ قرآنی آیات سکول کے باہر لکھی ہے، احادیث سکول کے باہر لکھی ہے، کالج کے باہر لکھی، یونیورسٹی کے باہر لکھی. غلط ہے. ربی زدنی علما پڑھ کر وہ علم مراد لیا جاتا ہے، غلط ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم ان کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، غلط ہے. سمجھے علم کیا ہے اور فن کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ دنیا کی ٹیکنالوجیوں کا علم تھا؟ ان چیزوں کو جانتے تھے آپ؟ نہیں جانتے تھے. لیکن علم تھا کہ نہیں ان کے پاس؟ علم تھا. کیا یوں سمجھے اسپیکر بنانا بہت بڑا کام ہے، بڑے ماہر کا کام ہے. علم پڑھنے والا طالب علم اور پڑھ کر آخر تک پہنچنے والا عالم، اور اس سے علماء. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. کیا یہ سپیکر بنانے والا عالم ہے؟ نہیں، عالم نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو سیکھنے جاتا تو طالب علم بنتا، سیکھ لیتا تو کیا بنتا؟ عالم بنتا. اور اگر عالم بنتا تو کس کا وارث بنتا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہیں. کیا یہ بنانے والا نبیوں کا وارث ہے؟ نہیں وارث ہے. یہ پنکھا بنانا بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا فن ہے. کیا پنکھا بنانے والا عالم ہے؟ نہیں عالم. تو سیکھنے والا طالب علم نہیں ہوا، اور یہ بنانے والا نبیوں کا وارث نہیں ہوا. یہ فن ہے. یہ سپیکر بنانے کا فن، کرسی بنانے کا فن، مسجد تعمیر کرنے کا فن، یہ صفے بنانے کا فن، یہ سارے فن ہے، فنون ہے. ایک ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا آپریشن کرتا ہے، اس کے پاس آنکھوں کے آپریشن کا فن ہے، علم نہیں ہے، فن ہے. ہمیں ان کی ضرورتیں ہیں. میں خود پڑھا ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن فرق سمجھے. کیا کوئی شخص اگر ڈاکٹر بن جائے تو کیا وہ عالم ہے؟ نہیں، ڈاکٹر ہے. انجینئر بن جائے تو عالم ہے؟ نہیں، انجینئر ہے. کیا وہ نبیوں کے وارث ہے؟ نہیں، وہ نبیوں کے وارث نہیں ہے. اس کا مطلب وہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ سیکھے تو طالب علم نہیں ہے، وہ پڑھ جائے تو علماء نہیں ہے، وہ انبیاء کے وارث نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر ان کے پاس علم نہیں. حضور اللہ سے دعا مانگتے، ربی زدنی علما. جب حضور دعا مانگتے تو اللہ عطا کرتے کہ نہیں؟ عطا کرتے. تو کیا اس کے بعد حضور کو دنیا کی ٹیکنالوجی کا علم آیا، میتھمیٹک کا علم آیا، حساب کا علم آیا، انگلش کا علم آیا؟ نہیں، کچھ نہیں. ان کے پاس علم آیا تو کس کا؟ قرآن اور حدیث کا. یہی وجہ ہے دنیا جس کو علم سمجھتی ہے اس کی حد اور اس کی انتہا صرف دنیا تک ہے، اور حقیقی جو علم ہے اس کی حد جنت اور جنت کے آخری محلات تک ہے.
اصل علم یہ ہے، آپ غور کریں، آپ سب کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، ہم ان کو طالب علم سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، غلط ہے یہ بات، وہ طالب علم نہیں، طالب فن ہے۔ کیا اگر آپ کا بیٹا 16 جماعتیں پاس کر جائے تو اسے اس کا فائدہ ہونا یقینی ہے؟ کہ پکی بات ہے کہ 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد وہ کمائے گا؟ پکی بات ہے؟ نہیں، پکی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو نوکری مل جائے، دوسری کلاس میں ہے، کیا وہ کچھ لے لے گا؟ نہیں۔ چوتھی کلاس میں کچھ کمانا شروع کر دے گا؟ نہیں۔ کچھ تمہیں دینا شروع کر دے گا؟ نہیں۔ 12 14 16 کے بعد بھی اگر اس نے قسمت نے ساتھ دیا تو کہیں نوکری مل گئی، نہیں دیا تو نہیں ملی۔ لیکن علم کیا ہے؟ پہلے دن بچہ جب مسجد اور مدرسے کی طرف آنے لگتا ہے، ہاتھ میں پارا پکڑتا ہے یا قرآن پکڑتا ہے؟ ابھی گھر سے نکلتا ہے، یہ علم ہے۔ ابھی گھر سے نکلا تو آسمان کے فرشتوں نے اپنے پروں کو اس کے لیے، کیوں؟ یہ علم ہے۔ ابھی پہنچا مسجد میں، کھولا پارا، قاری صاحب نے کہا پڑھو، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنا شروع ہوا اور ادھر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ شروع ہو گیا، اس کے والدین کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ۔ کیا کوئی آپ کا ایسا بچہ ہے، کوئی سکول ایسا ہے، کوئی کالج اور یونیورسٹی ایسی ہے کہ جس میں جانے والے طالب علم گھر سے نکلے، آپ کے 4 بچے ہو، بڑا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، دوسرا کالج میں پڑھتا ہے، تیسرا سکول میں پڑھتا ہے، چوتھا مدرسے میں پڑھتا ہے، چاروں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اپنے پر کس کے لیے بچھائیں گے؟ کیا کالج والے کے لیے؟ یونیورسٹی والے کے لیے؟ کیا سکول والے کے لیے؟ نہیں، صرف جو قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ فرشتے بھی پہچانتے ہیں یہ چاروں سٹوڈنٹ نہیں ہے، چاروں طالب علم، صرف ایک طالب علم ہے، باقی طالب فن ہے۔ یہ قرآن ہے۔ جب بچہ وہاں پہنچ گیا، ابھی بیٹھا پڑھ رہا ہے، تو حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا هلموا الی حاجتکم۔ فرشتے چکر لگا رہے ہیں، کچھ فرشتے تیرے اور میرے کندھوں پر بیٹھے، نیکیاں برائیاں لکھ رہے ہیں، کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، اور کچھ فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ جیسے ہی انہیں کوئی مجلس ملتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انا نحن نزلنا ذکر، قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں ایک قوم اللہ کا ذکر کر رہی، پڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو بلاتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دنیا میں زندگی میں آنے کا مقصد حل ہو گیا، آ کر فرشتے گھیر لیتے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرشتے آگے گھیر لیتے، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا، آسمان سے رحمت اتری، دلوں پہ سکون نازل ہوا، اور ادھر ایک مجلس زمین پہ لگی اور ایک مجلس آسمان پہ، یہ اللہ کا ذکر زمین پہ اور ان کے ذکر میرا اللہ آسمان پہ کر رہا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی سکول کی کلاس ایسی ہے؟ کوئی ایسا کالج ہے جو کہے کہ ہماری مجلس کو فرشتے گھیرتے ہیں اور ہم یہاں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی پڑھتے ہیں تو ہمارے تذکرے آسمانوں پر رب کرتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم حساب کے سوال کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ہم حساب کے کلیے بناتے ہیں اور ان کے فارمولے یاد کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ہمارے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہمارا رب آسمان پہ ہمارے تذکرے کرتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فن ہے اور یہ علم ہے۔
اور جب یہ فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، وہ رب ہواؤں کے جھونکوں کو جاننے والا، پانی کے قطرات سے واقف، ریت کے ذرات سے واقف، تیرے اور میرے دل کی دھڑکن سے واقف، آنکھوں کے جھپکنے سے واقف، وہ تو آسمان و زمین کی ہر شے سے واقف. کیا وہ فرشتوں کے آنے جانے سے واقف نہیں؟ واقف. پھر وہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، تو وہ بتا دیتے ہیں وہاں سے آئے. وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ پھر جنت کا سوال، قرآن پڑھتے پڑھتے جنت آ جاتی تو جنت کا سوال کر دیتے، جہنم کا ذکر آتا تو رک کے جہنم سے پناہ مانگ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جنت واجب کر دی، جہنم حرام کر دی، بس گواہ ہو. تو ایک میں مختصر سنا رہا ہوں. ایک فرشتہ کہہ دیتا ہے یار اب اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام. ایک بندہ تھے اپنے کام آیا سی، اپنے کام آیا تھا. ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیس. میرا رب کہتا ہے یہ میرے بندے اتنے مجھے پیارے لگتے ہیں، جڑا انہاں لگے بیٹھ گیا وہ بھی محروم نہیں ہوگا، جو بس بیٹھ ہی گیا. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی مجھے. بہت بڑے عرب کے محدث، بہت بڑے محدث، اس دنیا میں نہیں ہے. ان کو نا کینسر ہو گیا. کینسر کی وجہ سے وہ کیمو لگاتے ہیں، وہ شعاعیں لگاتے ہیں، بال جڑ جاتے ہیں. ان سے کہا گیا کہ آپ کا علاج امریکہ میں ہوگا اور حکومتی لیول پر آپ کا علاج کروائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بال اتر جائیں گے، داڑھی کے، سر کے بھی. انہوں نے کیا کہا؟ میں نے علاج نہیں کروانا. پوچھا کیوں؟ کہا مجھے اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ کے سامنے میں بغیر داڑھی کے جاؤں مجھے حیا آتی ہے. اللہ کے سامنے بغیر داڑھی کے جاؤں تو مجھے کیا آتی ہے؟ حیا آتی. میں مر جاؤں گا لیکن اب ان بالوں کو نہیں اتروں. اتنا بڑا محدث، دنیا کی ہر لائبریری میں ان کی کتابیں موجود، ہر جگہ پہ ان کا علم ہے. تو وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، مسجد نبوی میں درس دے رہے. تو ایک طالب علم، وہاں طالب علم بھی تھے، تو وہ نا کھیل رہا تھا کلاس میں. تو استاد صاحب کو غصہ آ گیا، سبق رو کے کہتے ہیں بتاؤ میں نے کیا کہا ہے. اس کو نہیں پتا چلا میں نے کیا کہا. تو آپ غصے میں وہ کہتے ہیں اگر نہیں پڑھنا تو یہاں کیا لینے بیٹھے ہو، جاؤ واپس. تو وہ آگے سے کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیس. استاد جی یہ اتنے پیارے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا. میں پڑھنے آیا ہوں یا نہیں آیا، بس مجلس میں آ گیا ہوں، میرے رب نے مجھے ویسے ہی معاف کر دینا ہے. استاد صاحب رو پڑے، خوب روئے، اور کہا میں اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، اس نے مجھے ہی سمجھا دیا ہے. یہ دین کی مجلس ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے، یہ کلاس ہے، کلاس. یقین جانیے کعبے کے رب کی قسم، پوری دنیا کی پی ایچ ڈی کی کلاسیں ایک طرف ہیں، پوری دنیا کے فنون کی کلاسیں ایک طرف ہیں، قرآن اور حدیث کی کلاس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ علم ہے. یہاں فرشتے اترتے، یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی، یہاں سکینت اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آسمان پہ رب ان کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں حدیث کی کتاب کی کلاس لگی ہوتی ہے اور آسمان والا رب اپنے عرش پر ان کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے. یہ قرآن ہے، دنیا کے اندر اس کی وجہ سے بڑی عزتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میرا اللہ اس کتاب کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزت دیتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا. ایسا ہوا. آج آپ دیکھ لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں، قاری صاحب نماز پڑھانے والے ہیں، کسی وقت نہیں ہوتے،
کسی وقت نہیں آتے. تو اب مسجد کے بانی بھی کھڑے ہوتے ہیں, مسجد کا خرچہ اٹھانے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, مسجد کے سارے انتظام کرنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور پڑھے لکھے, دنیا کے پڑھے لکھے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور اب سوچ رہے ہوتے ہیں کس کو آگے کریں. ابھی ایک دوسرے سے بات چل ہی رہی ہے تو پیچھے سے آواز آتی, ٹھہر جاؤ حافظ صاحب آگے نہیں. آتی آواز کے نہیں, ٹھہر جاؤ حافظ صاحب آگے, وہ وضو کر رہے, اب یہ ٹھہر جا رہے. 2 منٹ کے بعد وہ بچہ آگے آتا ہے, عمر میں ان سے چھوٹا ہوتا ہے, دنیاوی اعتبار سے ان سے کم پڑا ہوتا ہے, اس کے کپڑے بھی اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں, چاہے جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہو, چاہے اس کا باپ ان کی دکان کا ملازم ہو, یہ سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے کھڑا ہوتے ہیں. اور آسمان سے آواز آتی ہے, خبردار, اگر تم نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو قریب ہے کہ اللہ غصے میں آ کر تمہاری شکلوں کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ. اس سے پیچھے چل رہے, چچا بھی پیچھے, تایا بھی پیچھے, بابا بھی پیچھے, بزرگ بھی پیچھے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ کس وجہ سے ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہے؟ قرآن, بس اور کوئی چیز نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حکمران ہے, اور اپنی حکومت کے دوران مدینہ سے نکلے, عسفان مقام پر پہنچے. عسفان, وہاں کیا دیکھا؟ ابو رافع بھی ہیں. ابو رافع کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. آپ نے انہیں آزاد کر دیا کہ جاؤ, مجھے تمہاری غلامی پسند نہیں, تم جاؤ. اس نے کہا حضور آپ کی آزادی قبول ہے, لیکن جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کا خادم بن کر, غلام بن کر ہی رہوں گا. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا. یعنی آزادی کے باوجود وہ حضور کے کیا رہے؟ غلام ہی رہے. ابو رافع رضی اللہ. تو آپ عمر رضی اللہ نے ان کو مکے کا گورنر بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ نے عسفان آئے تو وہاں ملاقات ہو گئی ابو رافع سے. ابو رافع کو لیا, جی کسی کام آیا تھا. تو پھر پیچھے مکہ, پوری دنیا کا سب سے اعلیٰ شہر, بیت اللہ, پوری دنیا کی سب سے اعلیٰ جگہ, جہاں ایک نماز لاکھ سے بہتر ہو جائے, قریشیوں ہاشمیوں کا علاقہ, اور وہاں تو نے کس کو چھوڑا؟ کون نماز پڑھائے, کون درس دے, کون جمعہ پڑھائے, کون ان کے فیصلے کرے, کون؟ کہا ابن ابزا. ابن ابزا کرے گا. یہ نام معروف نہیں تھا. من ابن ابزا, ابن ابزا کون ہے؟ پہلی مرتبہ نام سنا ہے. جواب آیا مولا من موالینا. آپ نہیں جانتے, وہ ایک غلام ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, یہ میں نے اس کو مکے کا بیت اللہ کا امام بنا کر آیا. عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے. ابو رافع خیریت تو ہے, مکہ, بیت اللہ, محبت وحی, وحی کے نزول کی پہلی جگہ, اور وہاں تو نے بیت اللہ کی سرداری, سیادت, بیت اللہ کی امامت, بیت اللہ کی خطابت, بیت اللہ کے قضاء کے عہدے, اور وہاں کا جج تو نے ایک غلام کا بیٹا بنایا. تمہیں کوئی اور نہیں ملا؟ فرمایا صرف ایک بات سن لیجئے, انہو قاری القرآن وعالم بالفرائض. میں نے نگاہ دوڑائی تو سب سے بڑا قاری مکے میں مجھے غلام کا بیٹا نظر آیا, سب سے زیادہ وراثت کا ماہر مجھے غلام کا بیٹا نظر آیا. میں نے اس وجہ سے پکڑ کر اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال نبیکم حقا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پیغمبر علیہ السلام نے سچ کہا. مجھے یاد آ گئی تیرے اس واقعے سے وہ حدیث, میرا اللہ بڑی قوموں کو عزت دیتا ہے اس دنیا میں ہی اس قرآن کی وجہ سے. وہ غلام کا بیٹا, وہ سارا دن اپنے مالک کی جھنکیں کھانے والا اور اس کے سامنے جھک کر رہنے والا, آج اگر مکے کا امام بنا ہے تو اس کے پاس صرف ایک دولت ہے جس کا نام قرآن ہے. اس دنیا میں عزت ہے, اس دنیا میں مقام ہے,
اس دنیا میں بڑا شان ہے قرآن کے ساتھ جڑنے والے کا، قرآن سے محبت کرنے والے کا. اور جب اس دنیا سے چلے جائیں، دوسری جگہ پر پہنچ جائیں، وہ کیا ہے؟ قبر ہے. امانت داری سے بتائیے گا. ہم سب کے بچے پڑھتے سکول ہی ہیں، بات بھی پڑھنے سکول ہی نہیں، ان پتہ ہے پڑھتے سکول ہی ہیں، پڑھتے کالج ہی ہیں، بات بھی اتنے پڑھنے. لیکن ذرا جس نے ڈگری لے لی ہے، امانت داری سے بتائیے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اگر چلا جائے قبر میں تو کیا اس کے وہ تجربے یا اس کی وہ ڈگریاں اسے قبر میں فائدہ دیں گی؟ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا سرجن، دنیا کا سب سے بڑا، کیا وہ قبر میں جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ تو دنیا کا سب سے بڑا ہارٹ کا سرجن، دل کی سرجری کرتا، مجھے جانتے نہیں ہو؟ تو کیا اس کا وہ تجربہ، وہ فن اور اس کی وہ ڈگریاں اس کے کام آ جائیں گی؟ لیکن میرے پاس ایک ڈگری ہے، وہ کام آئے گی. ایک ڈگری ہے، صرف ایک ڈگری ہے، صرف ایک. اور وہ کس کی ڈگری ہے؟ قرآن کی. احد کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے اور سارے جنتی تھے، سارے جنتی تھے. قرآن میں ان کا ذکر ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. وہ جنت میں موجے کر رہے ہیں، جنت میں موجے. ایک مرتبہ نا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان افسردہ بیٹھے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جابر اتنے پریشان، کہا حضور کیا کروں، ابو فوت ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، 7 بہنیں ہیں، 7، ان کی شادی کروں تو کتنی زندگی گزرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو پر قرضہ پڑا ہے. میں باپ کا قرضہ اتاروں یا 7 بہنوں کا بوجھ اٹھاؤں یا اپنی زندگی گزاروں، کیا کروں میں؟ بہت پریشان ہوں. تصور کریں کتنی بہنیں ہیں؟ 7 بہنیں، ساری کماری ہیں. پالنا پوسنا شادی کرنی کوئی معمولی بات، اور باپ کا قرضہ اتارنا معمولی نہیں. پریشان. آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ ایک بات بتاؤ، خوش ہو جائے گا تو. فرمایا حضور بتاؤ. فرمایا جابر رضی اللہ عنہ احد میں 70 شہید ہوئے نا، اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کر کے اپنے عرش پہ بلا لیا. تیرے ابو کی روح بھی چلے گی، سارے چلیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو آگے بلا بلا کر اس سے باتیں کی، جیسے محبت پیار اپنائیت ہوتی، آگے ہو پہنچ گئے ہو جنت میں، دیکھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی. 69 کے ساتھ میرے رب نے پردے کے پیچھے سے صرف کلام کیا. لیکن جابر جب تیرے باپ کی باری آئی نا، میرے رب نے 70,000 نور کے پردے پیچھے کر کے اپنا دیدار بھی کروا دیا، کلام بھی کر دیا. تیرے ابو کی شہادت اتنی قبول ہے، تم اب پریشان ہو. اگر وہ قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں، بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، رب نے مقام بھی تو اتنا دیا. 70 صحابہ شہید، سارے جنتی، سارے جنتی. لیکن پتہ ہے جب ان کی تدفین کی باری آئی تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبریں کھودو. کہا حضور 70 قبریں کیسے کھودے؟ جسموں پر زخم الگ ہیں، دلوں پر زخم الگ ہے. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا تایا، کسی کا چاچا، کسی کا بھائی، سارے تو شہید ہوئے اور سارا دن ہم نے جہاد کیا، جسم زخموں سے چور ہے. 70 قبریں کھودنا پتھریلے علاقے میں کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے کرو، ایک ہی قبر کھودو، اس کو ذرا گہرا اور ذرا چوڑا کر دو، 3-3 4-4 5-5 ہم ایک ہی قبر میں رکھتے جائیں گے. ایسا ہو جب ایک قبر تیار کر لو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا. وہ صحابہ ایک قبر تیار کرتے، اس کو ذرا چوڑا اور گہرا کرتے، حضور کو کہتے حضور 4 میتیں دفن ہو سکتی ہیں، اب تشریف لائیں. 3 تدفین ہو سکتی ہے، اب تشریف لائیں. میرے آقا آتے اور آ کر جگہ دیکھتے، 3-4 کو تدفین کے لیے
آپ صرف ایک سوال کرتے، صرف ایک سوال، صرف ایک سوال. آپ یہ نہیں پوچھتے تھے اس کے بیٹے کتنے، نہیں پوچھا. آپ نے نہیں پوچھا اس کا مال کتنا ہے، کسی کا نہیں پوچھا. آپ نے نہیں پوچھا کہ ان کا خاندان قریشی ہاشمی سید ہے کہ نہیں پوچھا. صرف ایک سوال کرتے، ایہم اکثر اخذا للقرآن. صرف مجھے یہ بتا دو کہ ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا، بس. قرآن سے تعلق کس کا زیادہ، بس یہ بتا. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کا خاندان کیا ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کی جائیداد کیا ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کا مال و دولت کیا ہے، نہیں. صرف ایک مجھے بتا دو کہ ان میں سے قرآن کے ساتھ تعلق کس کا زیادہ تھا. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ. جنتی تو چاروں ہی ہیں، جنتی پانچوں ہیں، جنتی سارے ہیں. صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک کی طرف اشارہ کرتے، آقا یہ قرآن زیادہ پڑھتا تھا. قدمہ فی اللحد. میرے آقا کہتے اس کو اٹھا کر پہلے قبر میں اتارو، اس کی وجہ سے اللہ ساری قبر کو منور فرما دے گا. شہداء ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے تو صرف کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. دنیا کی کوئی چیز تمہیں قبر میں فائدہ نہیں دے گی. دنیا کا کوئی فن، دنیا کا کوئی ہنر، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی ڈگری، دنیا کا کوئی کاغذ، کعبے کے رب کی قسم تمہاری قبر میں فائدہ نہیں دے گا. صرف ایک چیز ہے جس کا پڑھنا، جس سے محبت رکھنا تمہیں قبر میں فائدہ دے گا. سلسلہ سیاح کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جائے گا قبر میں اور میرا رب اس سے ناراض ہوگا اس کے کسی گناہوں کی وجہ سے. مسلمان ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہے، سیاکار ہے. وہ جائے گا قبر میں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور حکم ہوگا کہ اس کو عذاب دیا جائے. عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا. تفعته مشیہ الی المساجد. جب پاؤں کی طرف سے عذاب ٹچ ہونے لگے گا تو جن قدموں پر چل کے مسجد میں گیا وہ نیکیاں آ کر کھڑی ہو جائے گی. یا رب یہاں سے عذاب. دنیا چوری کے لیے جائے، ڈاکے کے لیے جائے، دنیا میں خانے میں جائے، جوا خانے میں جائے، شراب نوشی کے لیے جائے، ڈرامے فلمیں دیکھنے جائے، اور یہ تیرا بندہ ان پاؤں سے چل کر تیرے گھر کا مہمان بنے اور تیرے گھر کے اندر آ کر نمازیں پڑھے، یہاں سے عذاب. میرا رب کہیں گے اے نیکی بتا کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی یا رب یہاں سے عذاب نہ آئے، پھر گناہگاروں کے پاؤں اور اس نیک کے پاؤں کا فرق کیا؟ بس یہاں سے عذاب نہ آئے، باقی تیری مرضی ہے. میرے رب کہہ دیں گے عذاب تھوڑا سا آگے چلا جا. انسان اس طرح لیٹا ہو تو درمیان میں کیا آتے ہیں اس کے؟ ہاتھ. ایسے لیٹتا ہے میت تو ایسے پڑی ہو، ہاتھ آتے ہیں. جب درمیان سے عذاب آنے لگے گا دفعتہ الصدقہ، جو اس نے کمایا رزق حلال خون پسینہ نکال کر اس میں سے کچھ غریبوں کو دیا، کچھ بیواؤں کو دیا، کچھ یتیموں کو دیا، کچھ مساکین کو دیا، کچھ اللہ کے راستے میں مساجد مدارس کو دیا، وہ صدقے کی نیکی آ کر کھڑی ہو جائے گی. یا رب دنیا چھینے، دنیا پکڑے، دنیا بہنوں کے حصے مارے، دنیا بہنوں کے حصے کھائے، وراثتوں میں ظلم کرے، دنیا کو لوٹے، چوری کرے، ڈاکے ڈالے، مال چھینے، اور یہ طرح بندہ کما کما کر دے اور یہاں سے عذاب. میرے رب اس سے پوچھیں گے اب بتا تو کیا کہتے؟ یا رب یہاں سے نہ آئے، باقی تیری مرضی ہے. میرے رب کہیں گے عذاب تھوڑا سا آگے چلا جا. تو لیٹا ہو تو آخر میں کیا آتا ہے؟ منہ آتا ہے، چہرہ آتا ہے. جب وہ عذاب چہرے کے پاس سے آنے لگے گا تو یہاں کیا چیز روکے گی؟ یہاں کیا چیز روک سکتی ہے؟ کیا وہ کہے گا مجھے دنیا کے سارے سائنس کے فارمولے آتے تھے، مجھے دنیا کے ریاضی کے سارے فارمولے آتے تھے، مجھے ساری دنیا کی خبریں یاد تھی، میں دنیا کا بڑا ماہر سنگر تھا؟ ایسا نہیں. دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جائے گی. یا رب دنیا اس منہ سے جھوٹ بولے، اول فل بکے، گالیاں دے،
ٹپے پڑے، گانے گائے، قوالیاں پڑھے، اور اس کی زبان سے تیرا قرآن پڑھا جاتا تھا. اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو قرآن کی آواز آتی تھی. دفعت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جائے گی. میرا رب کہے گا تم کیا کہتے؟ کہے گی یا رب جس کو معافی فرما دے، تو میرا رب اس کی سفارش قبول کر کے بندے کو معاف فرما دے گا. اگر قرآن سے تعلق نہ ہوا، اگر قرآن سے محبت نہ ہوئی، اگر قرآن کے ساتھ تمہاری زندگی نہ گزری، پھر یاد رکھنا آخری پورشن میں جا کر تمہیں بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ قرآن ہے جو تمہیں قبر میں بھی تمہارے کام آئے گا. یہ قرآن ہے جو قبر میں بھی تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں. قبر سے اٹھے تو میدان محشر میں پہنچ گئے. تیسرا سٹیپ ہے میدان محشر کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ میرا. سب کو اپنے باپ بڑے پیارے ہیں. باپ اس دنیا سے جائے تو آنکھوں کے آنسو ختم نہیں ہوتے، دل کے زخم بڑھتے نہیں ہیں. باپ سے اتنی محبت ہے، اگر کوئی اس کو برا بلا کہے تو برداشت نہیں ہوتا. اور ماں تو پھر ماں ہی ہے. ماں کا تو نام ہی کافی ہے. ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اولاد تو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور بھائی تو بازو ہوتے ہیں. لیکن روزے قیامت یفر المرء من اخیہ، بھائیوں سے وامہ وابیہ، ماں اور باپ کو دیکھ کر دوڑ لگا دے گا، ان کے قریب نہیں جائے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بچے اور بیٹے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، دنیا کے سارے بادشاہ اور ساری انسانیت، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوگا، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہوگا، سر پر رکھنے کے لیے کوئی صافہ نہیں ہوگا، ہوا کا ایک جھونکا نہیں ہوگا، اور چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. سورج کو کھینچ کر 1 میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تم دیکھو گے لوگ یوں محسوس ہوں گے جیسے بے ہوش ہو رہے. نشہ ہی ہے یہ، نشہ ہی نہیں ہے یہ، تیرے رب کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ہے. انسان، جن، پرندے، درندے، حیوان، ساری مخلوقات وہاں جمع ہوگی. صرف انسان نہیں، سارے حیوان، سارے پرندے، سارے درندے، سارے جن، سارے فرشتے، ساری مخلوقات اس ایک میدان میں جمع ہوگی. اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی حج کی سعادت عطا فرمائے. 30 لاکھ بندہ ہوتا ہے تقریباً، آلموسٹ 30 لاکھ بندہ گم ہو رہے، جلدی ملتا نہیں ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ صرف روزے قیامت 30 لاکھ نہیں ہوں گے، 30 کروڑ نہیں ہوں گے، 30 ارب نہیں ہوں گے، 30 کھرب نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گے. کیا اس روز کو کسی کو تلاش کر پائے گا؟ انسان کھڑا ہوگا تو اچانک پرندوں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا آئے گا اور آ کر ایک انسان کو پہچان لے گا. اگر میں یہاں ایسے اشارہ کروں نا، بھائی میری بات سنو، تو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی کس کو بلا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر میں کوئی یار سیدھے ہو کے بیٹھو تو کوئی بھی سمجھ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں. لیکن ارب ہاں انسانیت میں اتنے انسانوں میں ایک انسان کو تلاش کرنا، اور وہ بھی پرندوں کا، ان کو کون سمجھائے گا؟ ایک اللہ، کہ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. وہ پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے ایک انسان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے. ابھی پرندے اپنے پر کھول کر سایہ کر ہی رہے ہوں گے تو ایک بادل کا ٹکڑا تیزی سے دوڑتا ہوا آئے گا اور ان کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. ساری دنیا حیران ہوگی.
ارے یہ کون ہے جس کو آسمان کے بادل پہچانتے ہیں؟ ارے یہ کون ہے جس کو پرندے پہچانتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کا بادشاہ؟ کیا یہ دنیا کا ڈاکٹر؟ کیا یہ دنیا کا سائنسدان؟ کیا یہ دنیا کا انجینئر؟ کیا یہ دنیا کا مالدار؟ کیا یہ دنیا کا حسین اس وجہ سے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ وہاں صرف ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ پروٹوکول، صرف انجینئر ہونے کی وجہ سے یہ پروٹوکول، صرف سائنسدان ہونے کی وجہ سے یہ پروٹوکول، صرف دنیا کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے یہ پروٹوکول، یا دنیا کا مالدار ہونے کی وجہ سے پروٹوکول۔ یہ کون ہے جسے پرندے پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے جسے آسمان کے بادل پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے ساری انسانیت بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، بغیر سائے کے یہاں کھڑی تڑپ رہی ہے، کسی کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور اس کو یہ آ کر سایہ دے رہے ہیں۔ اقرأوا الزہراء فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او طیر صواف تحاجان عن صاحبہما۔ اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کی کوئی ڈائری، دنیا کا کوئی نظام تم پڑھ پڑھ کے یاد کر لو، روز قیامت وہ ڈگری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تم یہ کہو مجھے دنیا کی یہ 1000 کتاب یاد ہے، چل اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے صرف ایک کتاب سے تعلق ہے، آج تجھے پرندے بھی پہچانے۔ دنیا میں 2 خوبصورت سورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، ہر روز ساری پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے آدھی آدھی پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تھوڑی تھوڑی پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو، اٹھنے کے بعد آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لو۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ نہیں؟ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری اور اٹھنے کے بعد سورۃ آل عمران کا آخری، میرے آقا کی ساری زندگی کی سنت۔ آج دنیا میں اس سے تعلق جوڑ لو، محبت کرو، ہر روز پڑھو، ہر روز پڑھو، ہر روز پڑھو، ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز اس سے تعلق جوڑ لو۔ دنیا میں ایسا تعلق جوڑو کہ جب تم میدان محشر میں جاؤ گے تم نہیں پہچانو گے، یہ صورتیں خود تمہیں تلاش کر کے پہچان جائیں گی، مجھے یہ پڑھنے والا تھا۔ اقرأوا الزہراوین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اقرأوا الزہراوین، 2 خوبصورت صورتوں کی تلاوت کیا کرو، روز قیامت یہ بادل کی شکل میں آئیں گی یا پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور آ کر تمہارے سر پہ سایہ کریں گے، اور 50,000 سال کے دن میں تمہیں کوئی گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج ہم زیادہ کماتے ہیں کیوں؟ یار بچہ تیرا بڑا ذہین ہے، اچھی اکیڈمی چ پا، اچھے سکول میں ڈالو، کچھ پیسے لگا لو، اگلی ساری زندگی اس کی آسان ہو جائے گی، سوکھی ہو جائے گی۔ ہم نے بہت کما لیا تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا لباس لیں گے، اچھا گھر لیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ ٹھنڈک کے دنوں میں ٹھنڈک تمہیں مل جائے گی، اور جب گرمی چاہیے ہو تو گرمائش مل جائے گی۔ یہی ہے نا؟ کتنے سال پڑھائی میں؟ کم از کم 20 سال تو لگتے ہیں نا، 20 سالہ زندگی تو گزر جاتی ہے، ویسے تو 30-35 سال تک لوگ پڑھتے ہیں، چلے 20 سال لگا لیں۔ اور زندگی کتنی ہے؟ عموماً 60 سے 70۔ اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 سے 70 سمجھ لو، 70 سے 20 وہ گزر گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 50 سال۔ ارے 50 سال کے سکھ کے لیے تم کس کو دھکا دے رہے ہو؟ 50,000 سال کو۔ کس کو؟ 50,000 سال۔ حضور علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے کتنی دیر ہوئی؟ تھوڑی دیر ہوئی کہ زیادہ؟ لمبا عرصہ ہو گیا کہ نہیں؟ بہت لمبا عرصہ۔ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، بہت لمبا عرصہ گزرا، لمبا عرصہ گزرا، لیکن گنتی میں کر کے دیکھ لو ابھی 1,500 سال نہیں ہوا۔ ابھی 1,500 سال، کہاں 1.5، کہاں 3، کہاں 5، کہاں 10،
फिर 20, फिर 40, फिर 50, तस्वुर से बाहर है 50,000 साल। यूं समझे 50,000 में से अभी 1.5 साल 1,500, तो 50,000 कब तक होंगे? 50,000 कब होंगे? अगर उस दिन की ठंडक चाहते हो तो क्या पढ़ो? सूरत बकरा और आले इमरान। ये वो है जो तुम्हें तीसरी स्टेज पर भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने पढ़ा, ये तुम्हारे ऊपर साया किया, फिर अचानक आवाज आएगी, अतीक आ जाए, रब की तरफ से आवाज आएगी, दो अपना इम्तिहान, दो अपना सारा हिसाब। बोझल कदमों से इंसान उठेगा, चलेगा, रुकने की इजाजत नहीं होगी, मुड़ने की इजाजत, आंखें झुकी होंगी, जिंदगी का हिसाब नहीं दे सकेंगे। बोझल कदमों से जाकर खड़ा होगा, शर्मिंदगी एहसास से नदामत छाया हुआ होगा, और अभी बोलेगा नहीं। तहाजानी अन साहिबी, वो परिंदे भी ऊपर चल रहे होंगे, बादल के टुकड़े भी ऊपर चल रहे होंगे। हदीस के अल्फाज हैं, वो दोनों रब के पास पहुंच के जाकर रब को मनाना शुरू कर देंगे। अभी नामा अमाल खुलेगा नहीं, अभी ये बोलेगा नहीं। तहाजानी, इसका मफहूम ये इसरार करेंगे, बहस बार बार, तरले मिनते तरले मिनते तरले मिनते, इसरार करेंगे। अभी ये बंदा अपना हाथ बांध के सर झुका के खड़ा होगा, मौला मैं तुम्हें कैसे हिसाब दूं, मैं तो गुनाहगार फकीर बंदा, मैं अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं दे सकता। अरे चुप रह, अभी वो कर रहे हैं ना बात कि दोनों सूरतें इतनी सिफारिश करेंगे, इतनी सिफारिश, इतनी सिफारिश, मौला रहने दे इसका हिसाब, ना पूछना इससे, ना लेना हिसाब इससे, कर दे इसे मुआफ, छोड़ दे इस बंदे को, ये हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करता था, हमारी सिफारिश कबूल कर ले। फयुशफ़अन, हदीस के अल्फाज हैं, मेरा रब उनकी सिफारिश कबूल करके कहेगा, जा बंदे मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है। दुनिया में कोई किताब ऐसी लाओ, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसके बारे में तुम उठाकर कह सको ये किताब पढ़ने वाला रोज़े क़यामत बख्शा जाएगा। नहीं तो मैं लाता हूं। नबूवत की जबान ऐसी है, पहाड़ों से ठोस, मोतियों से कीमती, खुशबुओं से मुअत्तर हुजूर का कलाम है। फयुशफ़अन, उनकी सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा और बंदे को माफ कर दिया जाएगा। ये कुरान है। दुनिया में, कब्र में, हशर में, और आगे फिर इसको जन्नत का दाखला मिल जाएगा। अब ये जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा। यकीन जानिए जन्नत में भी ये काम आएगा, ये कुरान जन्नत में भी काम आएगा। सिर्फ जन्नत में जाना नहीं है, जन्नत के दर्जात हैं। देखिए अब सबने लिबास पहना है, लेकिन जी चाहते हैं मैं आला से आला लिबास पहनूं। लिबास तो आपके पास है, अब सब जूता पहनते हैं, लेकिन जी चाहते हैं मैं अच्छे से अच्छा जूता पहनूं। अब सब घरों में रहते हैं, लेकिन जी चाहता है आला से आला घर हो। ये सिर्फ जन्नत में जाना नहीं है, वहां भी इंसान को आला से आला जन्नत में जाना चाहिए। आला से आला जन्नत, सिर्फ जन्नत में। बाद लोग ना हमारे भाई यार अल्लाह करे बात जन्नत मिल जाए, छोटी सारी मिल जाए। नहीं नहीं, क्यों छोटी, क्यों छोटी मिले? जन्नत इदा सालतुमुल्लाह फसअलूहुल फिरदौस फइन्नहु अहलल जन्नह। जब तुमने मांगना अल्लाह से है तो कौन सी जन्नत मांगो? जन्नतुल फिरदौस, वो सबसे आला जन्नत है। व फौकहु अर्शुर रहमान, इस तरह ये छत है ना, उस जन्नत के नीचे तुम रहोगे और उसकी छत के ऊपर मेरा रब मौजूद होगा। अल्लाह का अर्श है उसके ऊपर। जन्नत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा और इसे कहा जाएगा इक़रा वर्तक वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ये जन्नत है। जन्नत में ना सबसे जो ऊंचा दर्जा मैंने पढ़ा है ना, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का, शहीद का है। उसके जन्नत में एक महल है शहीद का, मुजाहिद का। इन्ना फिल जन्नति लमियत दरजा अअद्दहा अल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिही वल्लाहु अअलमु बिमन युजाहिदु फी सबीलिही।
جنت میں 100 منزلہ محل ہے جو مجاہدین کے لیے. اللہ کو پتا ہے مجاہد کون ہے, دلوں کے راز کون جانتا ہے, لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آپ کی چھت 12 فٹ پر ہوگی, 13 فٹ پر ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. چھت کتنی ہے؟ 12-13. جنت کی ایک منزل ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض, اس کی ایک منزل کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین تک کا. ایک منزل اتنی, 2 منزلیں یعنی آسمان سے زمین کو 100 سے ضرب دے دو, آسمان و زمین کے فاصلے کو 100 سے, اتنا اونچا محل کس کو ملے گا؟ مجاہد کو. لیکن سوچے ذرا, سوچے, مجاہد کو اتنا اونچا محل, ہم کہتے ہیں اللہ اس کے درجے بلند کرے, تو اس کو اتنا اونچا مل گیا کہ جنت 100 درجہ محل, لیکن وہ 100 سے اوپر جا سکتا نہیں, جا سکتا, بہت اونچا ہے, لیکن 100 اینڈ ہے, اس سے اوپر اس کا ہے ہی نہیں کیونکہ 100 ہے. لیکن جب حافظ قرآن ہوتا ہے نا, قرآن پڑھنے والا جب ہوتا ہے, اگر اس نے عمل کیا ہو, میرا رب اس کو کھڑا کرے گا اور اسے کہے گا اقرا, پڑھنا شروع کر, ور تک چڑھنا شروع کر, آج تیری پنڈلیاں نہیں پھولیں گی, سانس نہیں چڑھے گا, تھکاوٹ نہیں ہوگی, پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا. جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا نا, وہاں تیری جنت کا آغاز ہوگا. یوں سمجھے, یوں سمجھے, ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں آپ, چیک کاٹ دیا آپ نے, دوسرے کو 1 کروڑ دے دیا, تیسرے کو 1 ارب دے دیا, چوتھے کو 1 کھرب دے دیا, اور 5ویں کو کہا یہ خالی چیک ہے, جو لینا لے لے. مجاہد کو بھی دیا تو بہت دیا, لیکن 100 تک روک دیا, اس سے اوپر. نوازیوں کو ملیں گے, بہت ملیں گے, نیکوں کو ملیں گے, بہت ملیں گے, تہجد گزاروں کو ملیں گے, بہت ملیں گے, لیکن ان کا طے ہوگا یہ تیری جنت ہے, اس سے اوپر. جنت میں کچھ لوگ جنت میں بیٹھ کر اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں دور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے, جنتیوں کا بھی اتنا فرق ہوگا. اور میرے رب نے صرف ایک, میرے علم کے مطابق صرف ایک ہے جس کو میرے رب نے جنت کی چابی دے دی, جہاں جا کر رہنا چاہتا ہے رہ لے. صرف ایک ہے, اس کے لیے کوئی جنت مختص. ایک کھڑا, پڑھتا جا, ور تک چڑھتا جا, ورتل, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, تیز نہ پڑھنا, ورتل, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ایک ایک آیت کو دہرا دہرا کے پڑھ لینا, ایک ایک آیت کو لمبا لمبا کر کے پڑھ لینا, چڑھتے جانا, تھکو گے نہیں. اور جب ایسے انسان کام کرے تو ہاتھ تھکتے ہیں, اور اگر نوٹ گنے تو ہاتھ نہیں تھکتے ہیں. جب مل رہا ہو تو اس کو تھکاوٹ, تو جب جنت مل رہی ہو, ورتل, ٹھہر کے پڑھنا, ٹھہر کے پڑھنا. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ, تیری منزل وہاں شروع ہوگی, عند آخری آیت تقرأها, جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا نا, سامنے دیکھنا تیری جنت کا آغاز ہے, اس کا اختتام کہاں ہے پتہ نہیں ہے, اس کا اختتام کہاں ہے یہ پتہ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اگر تم حافظ قرآن ہو تو خوش قسمت ہو, لیکن یاد رکھو, یاد کرو, عمل کرو. اگر حافظ قرآن نہیں بن سکے, حافظ قرآن کے باپ بن جاؤ. اگر حافظ قرآن نہیں ہو تو حافظ قرآن کے باپ بن جاؤ. میرا رب کہتا ہے جب والدین اور اولاد جنت میں چلے جائیں گے نا, جس کا بھی درجہ اوپر ہوگا ہم دوسرے کو اٹھا کر اس کے ساتھ ہی کھڑا کر دیں گے. اگر تم نہیں پہنچ سکے, تیرا بیٹا ہی وہاں پہنچ گیا, میرا رب تمہیں بھی اٹھا کر ان کے ساتھ جمع کر دے گا.
اور اگر تم پہنچ گئے تیرا بیٹا نہ پہنچ سکا میرا اللہ اس کو بھی اٹھا کر یہاں. شرط یہ ہے کہ جاؤ دونوں جنت میں. اور یہاں ایک شرط ہے اقرا. جنت کے دروازے پر لے جا کر کیا کہا جائے گا؟ پڑھ. تجھے کبھی منو منزل ہی نہیں یاد. پڑھ اور چڑھ. چڑھنا صرف چڑھنا نہیں، کس کے ساتھ چڑھنا ہے؟ تجھے کوئی منو منزل ہی نہیں یاد، منو آندا ہی نہیں. یہ مطلب ہے پھر اے کامیاب اے تے پہلی سیڑھی تے کھلوئے گا، منو آندا ہی نہیں. پڑھو، یاد کرو، یاد رکھو، تعلق جوڑو. اس قرآن سے زندگی کو وابستہ کرو، اس قرآن سے محبت کرو. یہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور جنت میں بھی ہمارے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.